السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس بندے نے بھی عوام الناس کو قصے کہانیاں سٹوریاں سنائی ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب یہ بندہ، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ رب العالمین کو چیلنج کر رہا ہے۔ خیر ناظرین، ہم زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آخر میں ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ ایک یہودی لڑکی غوث پاک سے محبت کرنے لگی، پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی۔ اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ میری شادی کے دن غوث پاک کو بھی دعوت دینا، غوث پاک بھی تشریف لائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، دعوت دیں گے۔ اب وہ تھے سب عیسائی۔ غوث پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز آپ سے محبت کرتی ہے، ہم عیسائی لوگ ہیں، لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے؟ غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقت پہ دیکھا جائے گا۔ پھر وہ بارات نکلی، بغداد آنا تھا بارات نے۔ اب جب بارات نکلی تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا، دولہے کو ہی قتل کر دیا۔ جب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا، جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی، مسائل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باپ نے کہا بیٹی سے، بیٹی تو سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے ہونے والے شوہر کا، اس کی گردن کاٹ لی گئی، اس کی روح نکاح، ایسا نہیں ہو سکتا، میں غوث پاک کی کنیز ہوں، میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی، میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی، میں غوث پاک کی کنیز ہوں، مصیبت میرے دروازے پہ آ نہیں سکتی، میں غوث پاک کی کنیز۔ کہا بیٹی وہ مر گیا ہے۔ اس کا باپ نہیں جانتا تھا غوث پاک کی شان کیا ہے۔ کہا کچھ بھی کرو، وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادریہ اور خانقاہ قادریہ میں حاضری دے کر کے نہ آؤں۔ تو کہا بیٹی وہ مر گیا، اس کی آخری صورت دیکھ لے۔ کہا نہیں، جب تک غوث پاک کی خانقاہ میں نہ جاؤں اس وقت تک کہ میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے بعد اس کو لے جایا گیا، خانقاہ میں گئی، مدرسہ قادریہ میں میرے مرشد غوث پاک درس دے رہے تھے، قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی مرشد میں نے تو محبت آپ سے کی ہے، میں نے تو الفت آپ سے کی، یہ اور بات ہے میرا مذہب عیسائی ہے، لیکن پیارے تو زہرا کا لال ہے، تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، تیرے یہاں تو سب کو نوازا جاتا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ خوشیوں کی سوگات آنے سے پہلے روٹ گئی، بہار سے پہلے خزاں گئی، گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، اور وہ بھی تیرا کہلانے والی ہوں، تیری کہلانے والی ہوں، تیری کنیز کہلانے والی ہوں۔ میرے مرشد غوث پاک کرم کی نظر فرمائے۔ غوث پاک نے کہا چلو۔ جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی ہے، دولہا پڑا ہوا ہے۔ میرے مرشد نے گردن جوڑی اور کہا کم باذن اللہ۔ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا۔ کہا جا پھر اپنا گھر بسا لے۔ وہ اس کا کیا گھر بسا، کئیوں کے دل کی دنیا بس گئی۔ انہوں نے کہا اب شادی بعد میں رچے گی، پہلے تو ایمان کی رمق رچے گی، اور وہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اس لیے غوث پاک کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو، بچے کو غوث پاک کا عاشق بناؤ، اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن پکڑاؤ، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا غوث المدد کہہ لیا کر، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یقین پیدا۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، دھیان ہے سارے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ دو جو پتے ہیں وہ نیچے لے جائیں۔ چلو جی یہ جو ہے نا جی گنہگار آدمی معذرت نہ نظر ڈال دیا، جتنے مفتی، جتنے سید، جتنا پورا مجمع سارے ہاتھ جاؤ اپنے اللہ واپو۔ اللہ جی ایک قریشی صاحب نے ٹیبل سے جڑے رکھے دو پھول نے نہ تلے ڈال، اس گملے کو اللہ تعالیٰ سے کو نیچے گرا نہیں گرے گا۔
اور بولو نہیں گریا نا, آنکھوں نہ چلو بیٹھے کرو, میں تمہیں 10 منٹ آپ کو 10 منٹ دینا, نہیں گرے گا. کہ اس نے کہو کہ میرا قلم چکے تلے لے آئے. تم عبد القادر جیلانی کو کیا کہتا ہے؟ اگر یہی بات کوئی ملت تجھے تیرے خدا کے بارے میں کہے کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہے کہ جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. ناظرین کتنے دکھ کی بات ہے, اللہ معاف فرما دے, استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے جو مشرک ہوتا ہے, کہتے ہیں نا جو مشرک ہوتا ہے اس کو عقل نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایک کہاوت ہے نا, جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی, جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. یہ تو وہ بات ہوئی نا, وہ ایک بندہ مشرک بندہ تھا, وہ جا رہا تھا چلتے چلتے, اس نے دیکھا نا چلتے چلتے تو دیکھا درخت کے اوپر آم لگے ہوئے ہیں, نیچے تربوز لگا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین سے کہنے لگا, واہ اللہ, یہ چھوٹے چھوٹے آم درخت کے اوپر لگا دیے اور اتنا بڑا تربوز جو ہے نا وہ نیچے لگا دی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ جو بندہ مشرک تھا نا وہ جا کے درخت کے نیچے لیٹ گیا. جب درخت کے نیچے لیٹا نا, آم کے درخت کے نیچے, اوپر سے ایک نا آم کے درخت سے ایک آم گرا, اس کے ناک پہ آ کر لگا, اوپر سے ٹوٹ کے گرا, اس کے ناک پہ آ کر لگا. ہاں اللہ جی تسی ٹھیک ہو, اگر آم والی جگہ دے تربوز لگا ہوتا میرا کام ہو جانا سی. استغفر اللہ معاذ اللہ. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کر دی اور عوام الناس کے اندر بدعات جاری کرنے کی بھی انتہا کر دی. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس لیے تو قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. وہ جیسے کہتے ہیں نا, پنجابی میں ایک شعر ہے, بڑا کمال کا شعر ہے, تو کہتے ہیں کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے, کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے, آندے نہیں ساڈے بابے بھی سب کچھ کر دینے, ساڈے ڈوبے بیڑے تر دینے, کیویں قدر پولائی اللہ دی, اینا کیویں قدر پولائی اللہ دی, او کر صفت سنائی اللہ دی, کر شکر ادائی اللہ دی. وما قدر اللہ حق قدری والعرض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. ناظرین یہ وہ ظالم ہے جن لوگوں نے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کر دی, ورنہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا مطالعہ کرے, تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو آ کر پہلا جو سبق دے رہے ہیں, پہلا جو درس دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں, قال یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم عبادت اللہ کی. آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں, آپ نبی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں, پہلا سپارہ پڑھیں. نبی یعقوب علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے لگے ہیں تو سب اولاد کو, بیٹوں کو اکٹھا فرما کر یہی تو سوال کر رہے ہیں, اے میرے بیٹو مجھے بتاؤ آپ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام کیا کہنے لگے, الہ واحدہ, ایک اللہ کی کریں گے. لیکن آپ ان کے کام چیک کر لیں, یہ اکیلا نہیں, کافی بھی ایسے ہیں. لیکن دکھ والی بات یہ ہے, اگر ہم عقیدہ توحید سامنے رکھتے ہیں تو لوگ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ ناظرین یہی دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ, صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.